کیا ہے محترمہ فاطمہ جناح کی تاریخ میں مختصر پڑھ کے ذکر مصائب پہ آؤں گا، توجہ سے سنیے گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ یہ جوانوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اور بچوں کے لیے. کیا ہوا ہے کس دور میں یہ آج یہ جو آپ کو جتنے بھی مسائل نظر آ رہے ہیں، یہ جو ایشوز نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو پالیٹکس نظر آ رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ اکثر میں نے مجالس میں کہا ہے یہ تو کوفہ سے شروع ہوئی تھی، یہ تو شام سے شروع ہوئی تھی، یہ تو امیر شام نے شروع کی تھی. اور امیر شام آج، میں نے یہ اکثر جملہ کہا ہے، امیر شام بھی آج حیران ہوگا کہ مجھے تو ایسے وارث ملے جو مجھ سے بھی آگے ہیں پالیٹکس میں. وہ تو شاید حیران ہوگا کہ یہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے. آج وہ دیکھتا ہوگا، اس کو امید بھی نہیں تھی کہ ایسے مل جائیں گے، لیکن بہرحال بہت ہی اس سے بھی آگے کے ملے ہیں. میں مختصر سی تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا، کیونکہ تاریخ اگر بیان نہ ہو تو پھر مجلس کا ہدف نہیں نا، کیونکہ جس موضوع پہ مجلس ہے وہ تو بیان ہونا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں جوانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، سب سے اہم ترین، چلے میں طنزیہ زبان میں کہوں تو محترمہ فاطمہ جناح کا سب سے بڑا جرم ملت پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانا تھا، ایجوکیٹ کرنا. جرم ہے یہ ان کا، جو اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہیں ہوا اس وقت کی. بزرگان بیٹھے ہیں، بزرگان تائید کریں گے، بزرگان جانتے ہیں ایجوکیشن، تعلیم جو آج ہماری اشد ضرورت ہے، روٹی سے زیادہ ضرورت ہے، جس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے، ایجوکیٹ کرنا محترمہ فاطمہ جناح کا پہلا جرم. اور بس میں آپ کو مختصر سا ایک سیاسی خاکہ یہ کہہ لیں اس کو، یا یہ کہہ لیں کہ یہ آج نہیں ہوا، یہ 1965 میں نہیں ہوا، یہ ہوا ہے، یہ کوفہ کے اندر ہوا ہے، جناب مسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں تھوڑی سی مماثلت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. 1965 میں، اب جنرل ایوب خان کا دور تھا، سب جانتے ہیں، ان کا دور تھا، مشینری، حکومتی مشینری، پوری طاقت ان کے پاس تھی، پوری طاقت تھی، اور صدارتی الیکشن ہونے تھے اس وقت. اب صدارتی الیکشن میں انہوں نے کیا ہتھ کنڈا کیا استعمال کیا؟ 3 طریقے استعمال کیے. میں مختصر، میں صرف تجزیے کے طور پہ 3 طریقے بیان کر رہا ہوں. 3 طریقے استعمال کیے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کیسے دینی ہے. 3 طریقے استعمال کیے. پہلا طریقہ، مذہبی لوگوں کو خریدا، جس میں دیول شریف ایک جگہ ہے پاکستان میں، وہاں کے جو پیر تھے، بڑے بڑے پیر آف دیول شریف، انہوں نے باقاعدہ سب سے پہلے ان سے فتویٰ لیا محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف. ان سے فتویٰ لیا، اور فتویٰ لے کر محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ان سے فتویٰ لیا کہ جی اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. پہلا فتویٰ لیا، پھر اس کے بعد اس طرح وہ کرتے رہے. سب سے پہلا ہتھ کنڈا جو انہوں نے استعمال کیا وہ تھا مذہبی طریقہ یہ تھا کہ اب یہ آج نہیں ہو رہا، یہ آج سے نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں، کوفہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوفہ میں بڑا ایک نام تھا قاضی شریح کا نام سب نے سنا ہے. قاضی شریح نے، جانتے ہیں امام حسین کے قتل کا فتویٰ کیسے دیا تھا؟ آسان نہیں تھا، وہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد اتنا شاطر تھا کہ اس نے پہلے، کیونکہ قاضی شریح دین پڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دینا مطلب دین ضائع ہو جائے گا، آخرت خراب ہو جائے گی، جانتا تھا. لیکن وہ دونوں چیزیں دیکھ رہا تھا، ایک طرف دین تھا، ایک طرف دنیا تھی. قاضی شریح کو اب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا تحائف بھیجتا رہا، تحفے بھیجتا رہا. یعنی اس نے شروع میں یہ کیا کہ تحفے دیتا رہا، اور تحفے دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. قاضی شریح پہ اتنا مہربان تھا عبید اللہ ابن زیاد، گورنر تھا کوفہ کا. اچھا، قاضی شریح اس وقت سمجھا نہیں، کہنے لگا اتنے تحائف آ رہے ہیں، گورنر کی طرف سے آ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ بھی لیتا رہا، خوش ہوتا رہا. جب تحائف ملتے رہے، اس کا دل، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں، اس کا دل آپ کے لیے ذرا نرم ہوتا ہے نا کہ بھائی اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، انسانی فطرت ہے، ذرا نرم ہو جاتا ہے. قاضی شریح کو جب یہ تحائف ملتے رہے، تحفے ملتے رہے، تو اس وقت پھر اس نے کیا کیا؟ چند یہ کہہ لیں کہ دنوں بعد اس نے اپنا نمائندہ بھیجا قاضی شریح کے گھر اور کہا کہ مجھے قتل حسین کا فتویٰ چاہیے. قاضی شریح نے پہلے تو انکار کیا، کہنے لگا کہ حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ، نواسہ رسول. اس نمائندے کو واپس بھیجا اور کہا کہ شاید تیرے سننے میں غلطی ہوئی ہے. قاضی شریح کے جملے، کہنے لگا کہ جا معلوم کر عبید اللہ سے کہ حسین ابن علی نواسہ رسول. وہ پوچھ کر آیا اور اس نے پھر جواب دیا، کہا کہ ہاں وہی حسین. قاضی شریح نے کہا کہ جا کر عبید اللہ سے پوچھ اگر فتویٰ نہ دوں تو کیا ہوگا. عبید اللہ نے وہاں پہ جواب بھجوایا کہ اگر نہیں دے گا تو ہمارے سارے تحائف بھی واپس کر دو اور سختی جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سختی کیا تھی؟ پابندیاں، حکومت کی طرف سے آپ کے راشن بند، معاوضے بند، سب چیزیں بند، اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، بچے بھی جا سکتے ہیں. ادھر قاضی شریح نے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ مجھے 2 دن کی مہلت دے، کیونکہ قاضی شریح کشمکش میں تھا کہ فتویٰ دوں یا نہ دوں. ایک طرف عقل تھی، ایک طرف شہوت تھی. یہ ہے وجود کے اندر انسان، عقل اور شہوت کی جنگ تھی. عقل کہتی تھی کہ دیکھ تیرا امام ہے، نواسہ رسول ہے. شہوت کہتی تھی اگر فتویٰ نہیں دیا تو دنیا جائے گی، مال جائے گا، اولاد جائے گی، جان جائے گی. یہ عقل و شہوت کی جنگ میں
قاضی شرح کے وجود میں آخرکار شہوت جیت گئی اور فتویٰ اس لعین نے دے دیا، فتویٰ دے دیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، حکومتی مشینریاں جب بھی استعمال کرتی ہیں بڑے بڑے نام استعمال کرتی ہیں، مذہبی لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جو جنرل ایوب خان کا دور تھا، اس وقت مذہبی طریقہ سب سے پہلے انہوں نے یہ اپنایا کہ مذہبی طریقے سے کردار کشی کرائی گئی محترمہ فاطمہ جناح، الزامات لگائے گئے، کردار کشی کرائی گئی۔ دوسرا طریقہ انہوں نے انتظامی سطح پر یہ کیا کہ 62 کے آئین کے تحت، اب وہ قانون تھا، پاکستان کا آئین تھا 62 کا، 62 کا، اس کے تحت وہ جب تک صدر رہ سکتے ہیں جب تک اپنا نائب مقرر نہ کر دیں، ایک ان کے پاس قانونی طریقہ بھی تھا، تو وہ اس وقت تک صدر ہیں، اور انتخابات میں ساری مشینری طاقت سب ان کے پاس تھی۔ تیسرا طریقہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ فاطمہ جناح محترمہ کے جتنے بھی حامی تھے ان پہ جھوٹے مقدمات کروائے اور عدالتوں سے من پسند فیصلے لیے۔ میں چند آپ کو بیان بھی کر دیتا ہوں، میں سب کے نام بیان نہیں کر سکتا، لیکن بس یہ بیان کر دوں کہ سندھ کے صوبہ سندھ میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے تمام جاگیردار گھرانے، سیلیبریٹیز، بڑے بڑے پولیٹیشنز سب جنرل ایوب خان کے ساتھ تھے، اور محترمہ فاطمہ جناح کے لیے جملہ کہا جاتا تھا غدار پاکستان، جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے محجہ دیا، محجہ، امام حسین کہہ رہے ہیں نا محجہ دینا پڑتا ہے راہ میں، محجہ دیا، خون جگر دیا، ان کو غدار وطن کہا گیا۔ بڑے بڑے نام تھے، صرف سندھ کے میں چند نام ہیں اگر میں بتا دوں، حیدرآباد کے تالپور برادران تھے جنہوں نے محترمہ کا ساتھ دیا سندھ کے اندر، فاضل یاہو، رسول بخش پلیجو، یہ چند نام تھے اس وقت کے جنہوں نے، اور کراچی سے مولانا ابو لالا مودودی جماعت اسلامی کے سربراہ، صرف یہ چند نام تھے جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے کھل کے ساتھ دیا، باقی اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، بلکہ اتنے کٹر مخالف تھے کہ فاطمہ جناح کی کردار کشی کرتے تھے، اپنی تقریروں میں ان کے لیے برے جملات کہتے تھے۔ میں کہوں گا تو شاید پابندی لگ جائے، آپ جا کے تاریخ پڑھیں، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، آج کتابیں چھپ گئی ہیں، میں کتابوں کا نام دے دیتا ہوں، میں یہ کتابیں بھی لکھ کے لایا ہوں، آپ کو کتابوں کا نام دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ڈکٹیٹر کون، ایس ایم ظفر کی، پڑھیں، اس میں نام انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ کا کون بڑا پولیٹیشن تھا جس نے فاطمہ جناح کے نام کے ساتھ کیا کیا لگاتا تھا، پڑھیں جا کر۔ میرا سیاسی سفر محمد اصغر خان مؤلف ہیں، لکھنے والے، تاریخی مشاہدات و واقعات، یہ ایچ خورشید یہ قائد اعظم کے خاص سیکریٹری رہے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، یہ کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں۔ میں کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ پڑھا تھا، آپ نے یہ بولا، نہیں، یہ تو کتابوں میں درج ہے، یہ تو کتابیں یہیں چھپی ہیں، پاکستان میں چھپی ہیں، یہ پڑھیں آپ، ہمیں پتہ چلے پاکستان میں کیا ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قربانیاں دینے والوں کو غدار ملت کہہ رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دیں، کتنا ظلم ہوا۔ میں چند نام آپ کو بتاتا ہوں جو محترمہ فاطمہ جناح کے بالکل کٹر مخالف تھے پورے پاکستان میں تقریباً۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں، جو مشرقی پاکستان تھا وہ پورا حامی تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح کے جو انہوں نے جلسوں کا اپنے آغاز کیا تھا، یہاں سے ڈھاکہ ٹرین گئی تھی بنگلہ دیش، جو آج بنگلہ دیش ہے، مشرقی پاکستان تھا، 22 گھنٹے تاخیر سے پہنچی تھی ٹرین۔ پوچھا گیا کیوں پہنچی تھی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پبلک اتنی تھی ہر اسٹیشن پہ کہ محترمہ کو رک رک کے خطاب کرنا پڑتا تھا، اتنے چاہنے والے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے میں کراچی شاہد ہے، 5 لاکھ افراد جنازے میں، اتنا ظلم تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی وصیت تھی کہ میں قائد اعظم کے برابر میں مجھے دفن کیا جائے، لیکن یہ جو آج آپ کو قبر نظر آتی ہے، دفن تو کر دیا، لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوئی۔ حکومت کی پوری کوشش تھی میوہ شاہ قبرستان میں دفن کریں، حکومت چاہتی تھی میوہ شاہ میں کریں، ساری طاقت لگا دی گئی تھی، لیکن جب 5 لاکھ افراد باہر نکلے تو پھر اس کے آگے حکومت سرنڈر ہو گئی، کیونکہ عوام سے تو نہیں ٹکرا سکتے تھے، 5 لاکھ کا مجمع کوئی معمولی نہیں تھا اس وقت، یعنی ایک عوامی پریشر کی وجہ سے ان کو قائد اعظم کے احاطے میں، صحن کے احاطے میں مزار کے دفن کیا، ورنہ وہاں دفن بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، دفن بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ تو پرانی روایت ہے مسلمانوں کی، رسول کے نواسے کو نہیں دفن ہونے دیا، رسول کے پہلو میں رسول کی بیٹی کو نہیں ہونے دیا، یہ تو آج کی روایت نہیں ہے ان لوگوں کی۔ یہ چند نام ہیں، سن لیں۔ پیر دیول، یہ پیر دیول وہی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا دیول شریف کے، اور انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے مذہبی لوگ جوڑ لیے تھے، سیلیبریٹیز۔ یہ محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ لوگ میں بتا رہا ہوں جو مخالف تھے۔ احمد سعید کاظمی، حامد سعید کاظمی کے والد، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ جنرل ایوب خان ملت اسلامیہ کی آبرو ہیں، ان کے جملے باقاعدہ موجود ہیں۔ یاسمین راشد سیاستدان پولیٹیشین ہیں، ان کے سسر معراج الدین محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ تھے، اور انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح پہ اخلاقی بددیانتی کا الزام بھی لگایا۔ خرم دستگیر پولیٹیشین ہیں، ان کے والد غلام دستگیر خان محترمہ فاطمہ جناح کے سخت اگینسٹ تھے۔ گجرانوالہ کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کا جو اس وقت
نشان تھا، انتخابی نشان لالٹین تھا. گجرانوالہ کے اندر کتے کے گلے میں لالٹین اور محترمہ کی تصویریں ڈال کے کتوں کو پھرایا گیا تھا. یہ تاریخ ہے پاکستان کی. گجرانوالہ میں مادر ملت، آج مادر ملت کی تصویر لگا کے نوٹ کمانے کے لیے وہ تصویر ہے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے وہ تصویر ہے. ورنہ یہ جتنے تصویر لگا کے نیچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب اگینسٹ تھے محترمہ کے. جسٹس فائز عیسیٰ قاسم کے والد قاضی محمد عیسیٰ اگینسٹ محترمہ فاطمہ جناح کی. بریگیڈیئر سلطان والد چودھری نثار ملک ان کے والد، یہ بھی اگینسٹ تھے محترمہ فاطمہ جناح. یہ اگینسٹ میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ بالکل خلاف تھے. جو ساتھ تھے وہ کون تھے؟ اب جو ساتھی تھے جو حمایت کر رہے تھے یہاں سے لے کر گلگت بلتستان اور پنجاب اور دیگر KPK کے اندر، راجہ ظفر الحق انہوں نے حمایت کی محترمہ فاطمہ جناح کی، وہ ساتھ تھے. خواجہ صفدر پولیٹیشین خواجہ آصف جو ہیں ان کے والد، وہ ساتھ تھے محترمہ فاطمہ جناح کے. چودھری احسن یہ والد تھے اعتزاز احسن، یہ ساتھ تھے. خواجہ رفیق والد تھے سعد رفیق کے والد تھے، یہ سعد رفیق بھی پولیٹیشین ہیں ان کے. اور کرنل عابد امام عابدہ حسین جو پولیٹیشین ہیں ان کے والد، یہ ساتھ تھے محترمہ فاطمہ جناح کے. یہ میں نے چند بڑے نام بتائے، اور بھی تھے حامی. سندھ سے GM سید بھی تھے، GM سید حامی تھے محترمہ فاطمہ جناح کے. مولانا ابو العلا مودودی اور چند نام جو حیدرآباد کا تالپور خاندان تھا وہ لوگ تھے. لیکن باقی جو بڑے نام ہیں جو آج تک حاکم ہیں وہ سب اگینسٹ تھے محترمہ فاطمہ جناح کے، مادر ملت کے بالکل اگینسٹ. بلکہ میں زیادہ اس لیے بیان نہیں کر رہا، آپ تاریخ پڑھیں، کتاب پڑھیں جا کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا کیا جملات کہے. بس عزیزان محترم، بانی پاکستان کے ساتھ جو ہوا آج ان کی اولادوں کے ساتھ بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں پاکستان کی نجات اگر کہیں پر ہے تو وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. محترمہ فاطمہ جناح کا مشن تعلیم تھا نا، شعور دینا تھا. یہ شعور جرم بن گیا اور ان مجالس کا ہدف شعور ہے. 2 جملوں میں سنیے گا، بس میں مصائب پہ آ رہا ہوں. کعبہ قبلہ عبادت ہے، آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، کعبہ قبلہ عبادت ہے، کربلا قبلہ شعور ہے. کربلا شعور دیتی ہے، کربلا بیداری دیتی ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے دور میں تم نے کیسے جینا ہے. حسینی بن کر مرنا جتنا مشکل ہے، حسینی بن کے جینا اس سے زیادہ مشکل ہے. راہ حسین پہ جینا بہت مشکل کام ہے. آج ہمیں یہ بزرگان ہیں، یہ جو بزرگان ہمارے پاکستان کے ہیں، یہ بزرگان اور امام حسین ہمارے معصومین ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ آپ نے راہ کو ترک نہیں کرنا. حق کی راہ میں کتنی مشکلات آئیں، حق کہنے سے نہیں رکنا، حق گوئی سے نہیں رکنا. اب مجھے نہیں معلوم محترمہ پہ کیوں اتنا ظلم کیا. شاید فاطمہ نام تھا اسی لیے کیا ہو، شاید فاطمہ نام تھا کیونکہ ہضم نہیں ہوتا نا، شاید فاطمہ نام تھا اسی لیے کیا ہو. قائد اعظم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دے رہے تھے اور یہی ریت چلی آ رہی ہے. نبی کے نواسے کے جنازے پہ تیر، سبط اکبر امام حسن کے جنازے پہ تیر ہے. کون ہے اہل بیت؟ کیا کیا تھا اہل بیت کا؟ کیا جرم تھا؟ لوگوں کو شعور دینا. اہل بیت کا کیا جرم تھا؟ لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو ہدایت کرنا، یہی تو جرم تھا. بس عزیزان محترم،